کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ انعام نے جو مجھے کتابیں بھیجی تھی ان کو میں دن کی روشنی میں تو نہ پڑھ سکی، لیکن رات کی مصنوعی روشنی ہدایت کے قلم کا کام دینے لگی۔ بڑی ہی اچھی اور پیاری کتابیں تھی۔ ان میں سے چند جو مجھے یاد ہے وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 تعلیم الاسلام، نمبر 2 انوار ہدایت، نمبر 3 وضو اور غسل کے احکامات و مسائل، نمبر 4 طہارت کے بارے میں، نمبر 5 دین کے 5 ارکان کا تفصیلی جائزہ، نمبر 6 شرک و بدعات وغیرہ، نمبر 7 پردے کا حکم اور تفصیلی جائزہ، نمبر 8 قرآن کا سیکھنا سکھانا، نمبر 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی کتابوں میں۔ بس میرے لیے یہی کافی تھی۔ بائیں کروٹ سے دائیں کروٹ آنے کے لیے کورس کی کتابوں میں دین کے مشعل رکھ کر روشنی پا رہی تھی جو اب تک حالے کی شکل میں میرے گرد یا میرے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ گھر والے بے خوش کہ میڈیکل کے لیے واقعی ایسے محنت کرنی چاہیے۔ ابو اور بھائیوں کا ہر 15 دن کے بعد آنا ہوتا تھا، اس لیے ان دنوں آرام اور فرصت سے دینی کتابوں کا مطالعہ کرتی تھی اور ذہنی دریچے بھی اسی حساب سے کھل رہے تھے۔ تیری ابتدا ہی میری انتہا بنی۔ 9 ذی الحج، جس دن مولانا طارق جمیل کی کیسٹ میں نے رات کو ہیڈ فون لگا کر سنی، وہ رات کاٹے نہیں کٹتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جل سحر بخشی کیونکہ اس کے ایک گناہگار بندی بے چین تھی۔ صبح ہوئی، نہائی دھوئی، تیار ہوئی جیسے کہ پیا کے دیس جا رہی ہوں۔ ناشتہ بہن کے ساتھ کیا۔ امی عموماً ہم سے پہلے ناشتہ کر لیتی تھی۔ گھر کے تھوڑے کام نمٹائے، فرصت و یکسوئی پائی اور دھڑکتے دل کے ساتھ انعام کو فون کیا۔ السلام علیکم انعام، میں اپنا نام لیتے لیتے اٹکی۔ انعام وعلیکم السلام، یہ کیا میں لگا رکھی ہیں؟ مجھے معلوم ہے آپ تم ہیں، یہ کیا تمہارا نام کیوں نہیں یاد آ رہا؟ اچھا خیر، ویسے تم بکری تو نہیں ہو، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ منی کہا ہاں انعام، میں بکری نہیں ہوں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ایسا کرو، میں آپ سے رات کو بات کروں گی۔ ابھی ابو اور بھائی گھر پر آئے ہیں۔ انعام بھائی آج رات تو 10 ذی الحج ہے۔ منی کہا ارے یہ اور اچھا ہے، میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے حج نصیب فرمائے، خدا حافظ۔ انعام اچھا۔ میرے ابو لوہانہ خاندان کے چشم و چراغ میں میرے والد موہن داس بچپن سے یتیم تھے۔ کبھی بہنوں کے در پہ، کبھی بھائیوں کے رحم و کرم پر۔ جو کسی نے دے دیا وہ کھا لیا، جتنا پڑھا دیا پڑھ لیا، ہر ایک نے مال مفت سمجھ کر برتا۔ جب کچھ اپنا کمانے اور اپنا کھانے کا احساس دلایا گیا تو کچھ کرنے کا بھی خیال آیا۔ چھوٹی موٹی محنت کرنے لگے، جس نے آگے چل کر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ہندو برادری کے کسی خاندان نے اکیلا کماؤ سمجھ کر بیٹی بیاہ دی، جس کی چاند پڑتال نہ ہونے کی وجہ سے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ کہ مصداق گرانہ تتر بتر ہو گیا، ماں ہے والدہ ہے، اور اب ہمارے لیے ان کے پیروں میں جنت ہے، اس لیے اب مزید ان کے بارے میں کچھ کہنے کے میری قلم میں طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اولاد سے ابو کو کچھ ڈارس اور امید بنی کہ چلو میں نے جو دکھ اٹھائے ہیں اولاد سے سکھ ملے گا، لیکن قدرت کا عجیب نظام ہے، نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اولاد چھوٹی ہے تو چھوٹے مسائل، بڑی ہو تو بڑے مسائل۔ اگر والدین کی تربیت میں جول ہو تو مسائلستان۔ اب ان مسائل کو کون ڈوبا، کون تیر کر نکل آیا، ہمیں دیکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ بڑے بھائی اپنی ڈگری پر چل پڑے، لیکن ہیں تو ہندو، معاملہ دبا رہا۔ بہن عیسائی ہو رہی تھی، شادی کر دی گئی۔
دوسرے نمبر کے بھائی، کبھی مندر میں، کبھی مسجد میں، کبھی کعبے کے اندر کافر ہوں۔ ہم تین بہن بھائی مونیکا، نیلم اور دیپک کو اپنے ابو سے بہت نصیحت تھی۔ جب ابو آتے ہم ان کی پسند کے کھانے بناتے، ان کے کپڑوں کا، دوائیوں کا اور ان کی صحت کا بہت خیال رکھتے۔ ابو بہت خوش ہوتے۔ رات ابو سے بڑی باتیں ہوئی، ان کے پیر دبا رہی تھی۔ ابو کے لیے دعا نکلی کہ اللہ میاں میرے ابو کو دین کی ہدایت دے۔ حالانکہ ابھی میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار نہیں کیا تھا انعام سے، لیکن دل سے میں مسلمان ہو چکی تھی، جس کا ادراک مجھے ابو کے لیے دعا پر ہوا۔ مسلمان عائشہ رات کے 12 بجے ابو کے پاس اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی، وضو کیا، اپنے طور پر اللہ سے مدد مانگی اور انعام کو فون کیا۔ انعام السلام علیکم، کون؟ مونیکا وعلیکم السلام، پوچھو کون ہو سکتا ہے؟ انعام ہوں۔ فرصت مل گئی؟ میں یوں فون نہیں کر رہی تھی کہ آپ کے والد اور بھائی صاحب آئے ہوئے تھے، کیسے ڈسٹرب کروں؟ مونیکا صحیح سمجھا، لیکن اب میں جو کہہ رہی ہوں غور سے سنو، شاید اس گھڑی کے بعد تمہیں مونیکا نہ ملے۔ انعام کیوں، کیا ہوا؟ یہ کہہ رہی ہوں، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ مونیکا آسمان کی وسعتوں سے بھی آگے، جہاں اس روشنی کا نہ ختم ہونے والا سفر ہے۔ انعام میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، پلیز مجھے تھام لو۔ انعام الحمدللہ الحمدللہ، مبارک ہو، بلکہ عید مبارک، صبح بقر عید ہے۔ مونیکا خیر مبارک میری عاقبت سنوارنے والی بہن، ڈھیر ساری مبارکباد آپ کے لیے بھی ہوں۔ یوں تو میں کل سے بار بار کلمہ پڑھ رہی ہوں، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ چند لمحے سناٹا رہا، پھر انعام نے بسم اللہ پڑھ کر مجھے کلمہ توحید اور کلمہ شہادت پڑھوایا۔ پہلے ان کے معنی بتائے، تھوڑی ان کی تشریح کی، اس کے بعد مجھ سے دہروایا اور میرے لیے چند نام بتائے۔ ان میں مجھے عائشہ بہت پسند آیا اور میں مونیکا سے عائشہ بن گئی، الحمدللہ۔ انعام سے دوبارہ مسلمان ہونے اور بقر عید کی مبارکباد وصول کی۔ خوشی سے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے کوئی خوشی پائی تھی جو آب حیات سے کم نہ تھی۔ خوشی کی یہ رات بھی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں پہ مہندی سجائی کہ صبح میری عید ہے۔ مہندی لگا کر میں بستر پر آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بار بار تصور میں گھوم رہا تھا کہ کس طرح اپنے رب سے باتیں کرتے تھے۔ یا اللہ مجھے بھی نواز دے، جب میری راہ اپنی طرف موڑی ہے تو اے میرے رہبر، میری راہ کو پختہ عزم و یقین بخش، مجھے اس پر ثابت قدم رکھنا، چاہے کتنی آزمائش آئے۔ میرے مالک مجھے نہیں معلوم کہ آزمائش کے کتنے دور ہوں گے، لیکن تجھے تو معلوم ہے۔ یا الہی میں تو بھولا ہوں، تجھے یاد ہے۔ یا الہی میں تو بھولا ہوں، تجھے یاد ہے، بخش دے مجھ کو محمد مصطفیٰ کے واسطے۔